قابل شناخت ثبوت کارڈ۔ بہت دیر ہو چکی تھی لیکن راضی ابھی تک چپ نہ تھا۔ وہ تصویر مکمل کیے بغیر آرام نہ کرنا چاہتا تھا۔ اس سے کچھ دیر پہلے امی کمرے میں آئیں اور دریافت کیا کہ اب کے کمرے کی لائٹ کیوں جل رہی ہے؟ کس وجہ سے تم نے ابھی تک آرام نہیں کیا راضی؟ ماں کو اسکول میں اس کمپوزیشن سے آگاہ کرے۔ ایک مقابلہ ہے جس کی پینٹنگ لاجواب ہوگی، اسے ایوارڈ ملے گا اور شہر کے ایک بڑے شو میں کینوس سیٹ کیا جائے گا۔ ماں نے اسے بہت اچھی رات کہی تھی اور اسے جلدی گھاس مارنے کی ترغیب دی تھی۔ اس وقت راضی برش، پینٹ وغیرہ لے کر آرٹ ٹائپ تصویر کا ایک غیر معمولی کام بنانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر بھی جو کچھ بھی سوچتا تھا وہ گھنٹی بجا دیتا تھا۔ اسے یقین ہے کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اس وقت رات دھیمی ہو گئی ہے۔ راضی کو لگا کہ وہ تصویریں بنانا شروع کر دے گا اور خیالات ملیں گے۔ کہیں سے بھی اسے یاد آیا کہ آج رات تفریحی علاقے سے آتے ہوئے اسے ایک کریکٹر کارڈ پڑا ہوا ملا تھا۔ ایک ساتھی نے بتایا کہ شناختی کارڈ پر چچا کی تصویر باہر کی لگتی ہے۔ ایک ساتھی نے کہا کہ اس چچا کا بال غیر معمولی دلکش ہے۔ اس نے شناختی کارڈ پر جھانکتے ہوئے فن کا ایک ناقابل یقین کام کیا، واقعی رنگوں کا خوب استعمال کیا اور چچا کے بالوں کو اچھی طرح پینٹ کیا اور امیج کے غیر واضح ساتھی کو سب ٹائٹل دیا۔ اگلے دن اسکول کی بہت بڑی لابی میں مقابلہ ہوا۔ معروف مصور آئے جو حزب اختلاف کے جج تھے۔ اپوزیشن میں بہت سی زبردست تصویریں لگائی گئیں۔ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جس دن دستکاری کی نمائش میں تصاویر دکھائی گئیں، راضی اپنی ماں اور باپ کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ وہ کھڑے کھڑے ان کی تصویر پر لوگوں کے ریمارکس سن رہے تھے۔ وہ بنائی گئی تصویر کی قدر کر رہے تھے۔ بچے نے یونانی شکل کو کتنی اچھی طرح سے پینٹ کیا ہے، اس نے کتنی محنت سے بالوں کو چھیڑا ہے۔ راضی اور اس کے لوگ یہ باتیں سن کر خوش ہوئے۔ جب انہوں نے دوبارہ سوچا تو تصویر والے چچا بالکل اسی طرح کھڑے تھے جیسے وہ تصویر میں تھے، اور وہ اپنی پینٹنگ کو اور اب بار بار راضی کو غیر معمولی صدمے سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے پیار سے اس بچے سے پوچھا، تم نے مجھے کہاں دیکھا؟ راضی نے بتایا کہ مجھے ایک گرا ہوا شناختی کارڈ ملا ہے جس پر آپ کی تصویر تھی۔ بہرحال چچا نے کہا، میں کافی عرصے سے شناختی کارڈ کے کھو جانے پر پریشان تھا۔ کیا تمہارے پاس یہ ہے؟ درحقیقت میں نے اس سے نمٹا ہے، راضی نے کہا۔ شکریہ، چچا نے مدد کی آہ بھری۔ پھر چچا راضی اپنے لوگوں سے ملے۔ انہوں نے چچا کو ان کے گھر خوش آمدید کہا۔ اگلے دن انکل رضی نے وہ بہت سارے تحائف لے کر آیا۔ والد صاحب نے ان کے لیے بڑی ضیافت کا اہتمام کیا تھا۔ چچا ملک یونان سے ٹریول انڈسٹری کے لیے آئے تھے۔ وہ اپنی قوم میں ایک اونچے قدم پر مضبوطی سے کھڑا تھا اور اپنے کریکٹر کارڈ کی کمی پر دباؤ میں تھا جو اس نے انتہائی عجیب و غریب انداز میں واپس لے لیا۔ اس وقت وہ راضی خاندان کے ایک عزیز ساتھی میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اس نے راضی کو اپنے گھر والوں سے آشنا کیا۔ ان کا ایک بچہ راضی جیسا تھا۔ وہ مصوری سے لگاؤ تھا اور راضی کا ساتھی بن گیا۔ راضی کے والد نے اسے متعدد تفصیلات کے بارے میں آگاہ کیا کہ اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک انتہائی پیارا ملک ہے۔ اس موقع پر جب چچا اور ان کے خاندان کے لیے یونان واپس آنے کا بہترین موقع تھا، راضی غیر معمولی طور پر اداس تھا۔ تاہم کچھ دیر بعد چچا نے یونان کے راستے ان کا استقبال کیا۔ راضی اور اس کے لوگ یونان سے یقیناً محبت کرتے تھے۔ اس وقت راضی اور چچا کے خاندان کی رفاقت غیر معمولی پرانی تھی۔ کافی دیر ہو چکی تھی۔ راضی ایک ماہر بن گیا تھا اور اسے چچا کی چھوٹی لڑکی ماریانا سے روکا گیا تھا۔ وہ دونوں غیر معمولی طور پر خوش تھے اور خوشی سے زندگی بسر کر رہے تھے، تاہم بعض اوقات ان میں ہلکی پھلکی لڑائی ہو جاتی تھی اور وہ ناراضگی کے عالم میں ان دونوں کو یہ کہنے میں کوتاہی نہیں کرتا تھا کہ کاش مجھے شناختی کارڈ پڑا ہوا نہ ملتا، اور اسی وقت ماریانا کاش کہ اگر میرے والد کو کریکٹر کارڈ نہ ملتا تو دونوں اس پر ہنستے اور لڑائی ختم ہو جاتی۔